السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو میسیجز ہمیں کمنٹس باکس میں کیے گئے تھے اس حوالے سے۔ پہلا میسیج جو ہمیں کمنٹس کیا وہ تھا قاسم صاحب نے، سر ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، اور دوسرا میرے نام کوئی چیز بھی نہیں ہے، پھر مجھے کیوں میسیج آیا، نہ کوئی جواب ہے۔ اس حوالے سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہم نے پریویس جو ویڈیوز بنائی ہیں دو ہم اسی موضوع پر بنا چکے ہیں کہ جو میسیج ایف بی آر کی طرف سے لوگوں کو کیا گیا ہے اس کا کیا ایشو ہے۔ آپ این ٹی این میں رجسٹرڈ ہیں تو کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں؟ اس کا ہم نے یہ تھمبنیل یہاں پر آ چکا ہے، اس کا ویڈیو جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا صرف موبائل نمبر ہی استعمال کیا گیا ہو، بلکہ آپ کا کوئی این ٹی این رجسٹریشن نہ ہو۔ اگر تو آپ کو وہاں پر نو ریکارڈ فاؤنڈ آ رہا ہے تو پھر آپ کو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ موبائل نمبر ہیں، مختلف آر ٹی اوز ایفرٹس کر رہے ہیں کہ پراپر جو ٹیکس گزار ہے اسی کا ہی نمبر وہ وہاں پر ایڈ کریں، اور اس حوالے سے بہت ساری پیش رفت ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا نمبر وہاں سے ریموو ہو جائے گا اور آپ کو پھر آئندہ یہ میسیج نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ کو وہاں پر این ٹی این میں آپ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، آپ کے نام سے این ٹی این ایشو ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو اب اس کے گوشوارے جمع کروانا پڑیں گے۔ اس حوالے سے ایک گزارش میں کروں گا، کیونکہ آپ نے کویشچن کیا ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن اس میں بینک اکاؤنٹ کے کنسرننگ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں یہ گزارش کی ہے کہ جو قانون ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، اس کے تحت سیکشن 114 میں اگر آپ ایک بار پہلی دفعہ بھی این ٹی این لے چکے ہیں، اب آپ کو یہ پوری زندگی جب تک بھی آپ ہیں یہ این ٹی این گوشوارے آپ کو سالانہ بنیادوں پر آپ کو سبمیشن کروانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار این ٹی این لے لیا تو آپ کی جان کی خلاصی ہو، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب آپ کو ہر سال این ٹی این جمع کروانا پڑیں گے۔ ایک اور کمنٹس آئے تھے ندیم چوہان صاحب کے، سر اگر پرسن گورنمنٹ سرونٹ ہو تو۔ اس حوالے سے بھی ندیم چوہان صاحب ہم لوگوں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، یہ اس کا تھمبنیل ہے، اس کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر اس حوالے سے بھی دیکھ لیں۔ لیکن گورنمنٹ سرونٹ ہے، آپ لوگوں کی جو سیلری میں سے ٹیکس ہے اس کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے گوشوارے جمع نہیں کروانے۔ ٹیکس کی ڈیڈکشن ایک الگ ایشو ہے، اور گوشوارے جمع کروانا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو آپ کو اب وہاں پر اپنے گوشوارے جمع کروانا پڑیں گے۔ آپ جس محکمے میں بھی ہیں اس کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے جو آپ کی سالانہ ٹیکس کی کٹوتی ہوئی ہے، آپ اس کا ایک سرٹیفکیٹ لے لیں اور وہاں پر جا کر گوشوارے جمع کرا دیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری مکمل ہو جائے گی۔ آخری کویشچن دیتے ہیں جو کمنٹس باکس میں آیا ہوا ہے، سر میں نے 2021 میں رجسٹریشن کروائی تھی مگر گوشوارے جمع نہیں کروایا، سیلری کے علاوہ کوئی انکم نہیں ہے، اب مجھے ایف بی آر کا سم بلاک کا نوٹس آیا ہے، گوشوارے جمع کروا دوں یا اگنور کر دوں، جبکہ 3 ایئرس کا فائن کتنا ہوگا، پلیز گائیڈ می۔ یہ شیر افضل صاحب شاید ہیں، میں نام اگر صحیح پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے یہ میسیج کیا تھا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے آپ کو گوشوارے جمع کروانے پر کسی قسم کا کوئی فائن نہیں ہے۔ آپ نے 2021 میں جب این ٹی این میں رجسٹریشن کروا لی، ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہو گئے آپ، تو آپ کو گوشوارے جمع کروانا چاہیے تھے، نہیں کروائے کوئی ایشو نہیں۔ اب آپ 2021، 22، 23 اور پھر اب ٹائم آ گیا 24، اس کی گوشوارے بھی آپ جمع کروا دیں۔
ٹھیک ہے، اس میں ایک فائن کوئی نہیں ہے. اگر آپ سیلری لیتے ہیں اور آپ کی تنخواہ اتنی ہے کہ وہ ٹیکسیبل انکم میں آتی ہے تو وہ آپ کو مطلب آپ کی کمپنی جس میں آج یہاں بھی آپ ملازمت کر رہے ہیں وہ کیونکہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہو گئے آپ کے، انہوں نے آپ کی ٹیکس کی ڈیڈکشن کر لی ہوگی. آپ وہاں سے اپنے پریویس ایئرس کے بھی ٹیکس سرٹیفکیٹ لے کر اس میں وہاں پر ڈکلیئر کرتے ہیں. اگر آپ کی آمدن ٹیکسیبل انکم مطلب اتنی نہیں ہے کہ 50,000 روپیہ ماہانہ سے کم ہے تو جتنی بھی آمدن ہے آپ وہ اس میں شو کرتے ہیں. کوئی پینلٹی نہیں ہے، کوئی فائن نہیں ہے. ہاں ATL میں جانے کے لیے آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ جو بنتی ہے اس میں اپنے آپ کو شو کروانے کے لیے 1,000 روپے کا سرچارج چلان پے کرنا پڑے گا. اور پھر اور اگر آپ اس کو پے کر دیتے ہیں تو آپ فائلر کی لسٹ میں بھی آ جائیں گے. پھر آپ باقاعدگی سے ہر سال اس کی ریٹرن جمع کرواتے رہیں. پھر کبھی 1,000 روپے بھی نہیں بھرنا پڑے گا. صرف 1,000 روپیہ اس صورت میں بھرنا پڑتا ہے جب آپ لیٹ مطلب فائل سبمیشن کروا رہے ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ کا نام ATL میں بھی آ جائے. اگر آپ ATL کا مطلب چلان بھی نہیں بھرتے تو آپ فروری کی آخر تک اس میں نان ایکٹیو رہیں گے، نان فائلر شو ہوتے رہیں گے. اور اس کے بعد جب یہ ٹائم مارچ آئے گا تو مارچ میں آپ ایکٹیو فائلر بھی شروع ہو جائیں گے. اگر آپ اب 2024 میں 2024 کی ان ٹائم ریٹرن سبمیشن کروا لیں، پریویس بھی جمع کروا لیں. دیکھیں قانون میں آپ نے جس طرح لکھا، دوبارہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ FBR کا سنگ بلاک کا نوٹس آیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. FBR کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کی تمام یوٹیلیٹی کنیکشنز نان فائلر ہونے کی صورت میں ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں ندیم چوہان صاحب، شیر افضل صاحب اور قاسم صاحب، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے کویسچنز کا آنسر مل گیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی، ہماری یہ کاوش اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو، ہماری اس فیملی کا حصہ بن جائیے. ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں ٹیکس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو ہمارے یہاں لاز ہیں، کوئی مقدمہ آپ کا زیر سماعت ہے تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا بھی آنسر، اس کا رپلائی کر سکیں. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو آپ اپنے جو بھی آپ کی کمنٹس ہیں ہمیں ضرور کیجیے گا. بار بار کویسچن بھیجیے ہمیں. آپ کے کمنٹس باکس میں کویسچن بھیجنے سے پریشانی بالکل نہیں ہوتی. ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں، ہماری ٹیم کوشش کرتی ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا جائے اور اس ریکارڈنگ کے بعد آپ تک پہنچایا جائے. تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت سارا پیار ہے ہمارے ساتھ. آپ کی محبتوں کا ہمیشہ سے شکر گزار رہیں گے. میں اور میری ٹیم ساری آپ کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.